بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها۔ خوش نصیب ہیں آپ اس ذات اقدس کو امام اول سمجھتے ہیں جن کی پرورش رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ معصومین کو آپ امام سمجھتے ہیں جو معصومین نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل مسلمان آپ ہی ہیں۔ پھر جس شخص نے کفر سے کلمہ پڑھا وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنا گرویدہ بنائیں اور اخلاق و کردار سے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ اچھے مسلمان ہو جائیں۔ 1431 سال گزر گئے کہ 28 صفر کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس وقت مولا کائنات ان کے غسل، کفن، دفن میں مشغول رہے اور دوسری طرف لوگوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ علماء کرام آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ 25 سال برابر مولا کائنات خانہ نشین ہو گئے، تنہائی کا وقت گزارا، بہت کم لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے، بلکہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ جب آپ گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا ام حسن آپ نے صرف یہی سنا ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تب بھی لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اس تنہائی کا وقت گزارا، 25 سال وقت گزرا، لیکن جو لوگ حکمران بن بیٹھے تھے ان کے ساتھ اوہے توہے بھی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی مشکل مسائل کے حل کے لیے خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ چودھری خود بن گئے اور مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں، لیکن مسائل بتاتے رہے، ان کی مشکل کشائی کرتے رہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے علم کے ذریعے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا کہ دین کیا ہے۔ ہم انہی معصومین کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری کی بجائے، گالی گلوچ کی بجائے، سب و شتم کی بجائے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے۔ حق آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، اسلام حقیقی آپ کے پاس ہے۔ اگر اخلاق و کردار سے آپ سمجھائیں، معصومین علیہ السلام کے سماجی احکام، معاشرتی احکام، یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کریں تو لوگ خود ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہوگا۔ تو جیسے اہل بیت میں سے معصومین نے تبلیغ کے ذریعے کام کیا ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑا کسی قسم کا نہ کریں۔
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت بہت گزر گیا ہے، صرف 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علماء کرام آپ تشریف فرما ہیں، علماء ہی نظر آ رہے ہیں، چند لوگ دوسرے ہیں، تو علماء کرام دوسرے بھی ان کے ساتھ ملنے والے ہی ہیں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے مدارس کو علمی مرکز بنائیں، جو علم خود رکھتے ہیں وہ طالب علموں تک پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ تقریریں کرتے ہیں ایسی صورت میں طالب علم کو بھی یہ باقاعدہ تقریریں سکھائیں، تاکہ وہ سٹیج پر جا کر آپ کی طرح لوگوں کی تربیت کر سکیں، اصلاح کر سکیں، فضائل معصومین بیان کر سکیں۔ لیکن علماء کرام دست بستہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جیسے نحمیر ہدایہ سمدیہ کتابیں ہیں، اصول فقہ مظفر لمع کتابیں ہیں جو آپ کے لیے کافی مفید ہیں، جن پر آپ وقت لگاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ جب ہم توحید کے قائل ہیں تو توحید کا فرمان یہ ہے کہ اصل کتاب ہی یہی ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہدایہ سمدیہ بے شک پڑھائیں، لیکن خدا را آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ علیکم بالقرآن، خدا را قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، لازم پکڑو اس کو، اس کا پرچار کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو پڑھاؤ۔ لا تضیعوا بحضرتکم، یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ضائع نہ ہو جائے۔ لذا طلبہ کرام کو بھی باقاعدہ درسن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، اور جس مسجد میں آپ نماز پڑھاتے ہیں صبح کی نماز میں باقاعدہ درس قرآن دیں، ترجمہ تفسیر، اور شام کی نماز میں فقہی مسائل بیان کریں۔ مساجد مورچہ ہیں الہی کا، آپ کے مدارس دینیہ مرکز ہیں امام جعفر صادق کی تبلیغات کے۔ اگر آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، طالب علموں کی بھی بہترین تربیت ہوگی اور عوام کی بھی بہترین تربیت ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہر طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جس نے 13 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کشمیر کو، کشمیریوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ بھی رہا ہے۔ ان کے خصوصیات جس کی وجہ سے ان کو کچھ امتیاز حاصل تھا وہ بھی ختم کر دی ہے، لاک ڈاؤن ہے، سب کو بند کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ان کو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ آرمی چیف یہ ابھی جو کور کمانڈر لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہہ رہے تھے کہ اب جنگ کی تیاری کو ذرا تیز کر دو۔ دوسری طرف افغانستان ہے جو کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی پھر گڑبڑ شروع کر دیتا ہے، پھر چین اور بھارت کے درمیان بھی ٹکراؤ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ملک ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اس وقت تو ملک میں وحدت و اتحاد کی ضرورت ہے۔ جیسے حقیقی اسلام آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، آپ نے لوگوں کو اس کی تربیت کرنی ہے۔ اس واسطے پاکستان بنانے والے تمام مسلمان تھے، لیکن اصل جو قائد تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ آپ ہی میں سے تھا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ راجہ محمود آباد ہے، یہ ہیں، تو اب تو پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں۔ جب پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں تو ایسے کام ہونے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور زیادہ کامیابی کی طرف جائے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ نعرہ لے کر آئے تھے، تبدیلی کا نعرہ، تبدیلی کا نعرہ۔ ان کی خدمت میں بھی میں عرض کروں گا، کیا آپ 1980-90 والی جو صورتحال ہے اس کو لا کر تبدیلی کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ جو مرضی یہ کہتے رہیں، جو مرضی یہ نعرے لگاتے رہیں؟ اگر بنی امیہ شیعیت کا مقابلہ نہیں کر سکے، بنی عباس
شیعت کا کلا کما نہیں کر سکے، آج بھی شیعت موجود ہے، طاقت کے ساتھ موجود ہے، قوت کے ساتھ موجود ہے۔ کئی ملک ایسے ہیں جو مکمل طور پر شیعہ ہیں، تو چند آوازوں سے ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر فرقہ واریت شروع ہو گئی تو پہلے ضرب عضب سے ان کو تباہ کیا گیا تھا، پھر رد فساد سے تباہ کیا گیا تھا۔ وہ ضرب عضب کی گویا کہ چیز وہ بھی اسی طرح ضائع جائے گی، رد فساد بھی ضائع جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ان کو مہار دی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو عقل کا درس دیا جائے، تاکہ اس طرح کے نعرے وغیرہ نہ لگائیں۔ ایک مفتی صاحب، ہم یہی سمجھتے تھے، خوب پڑھے لکھے آدمی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے آرمی چیف ان کی باقاعدہ ایک میٹنگ میں جس میں شیعہ سنی علماء موجود تھے، مفتی صاحب کی تقریر کر رہے تھے، وہ مفتی صاحب ایک بیان داغ رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو، یہ لوگ تعریف کے قائل ہیں، فلاں چیز سب بناوٹی چیزیں شیعوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں گمراہ تو یقیناً ہے۔ او بندہ خدا، عقل سے کام لو۔ اگر کوئی مولا علی کو مانتا ہے جس کو قرآن نے نفس رسول قرار دیا ہے، تو اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی امام حسین کو مانتا ہے، حسین منی وانا من الحسین، کیا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی حسن کو مانتا ہے، الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ کا ایک ٹکڑا ہیں جن کی تعظیم کے لیے وہ گمراہ ہیں، اور یاروں دوستوں کو آپ مانیں تو آپ گمراہ نہیں ہیں۔ خود خدا کا خوف کرو، خیال کرو، کیوں زبانیں اتنی کھول رکھی ہیں؟ ہم حکومت وقت سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ لوگ ان پر کنٹرول کریں۔ ہم زبانیں کبھی نہیں کھولیں گے، جیسے ابھی شیخ صاحب بھی بیان کر رہے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ پر سلام کر رہا ہے، اب کبھی نہ کہیں مومن نہیں ہو تم۔ اللہ جانتا ہے مومن ہے یا نہیں، آپ اس کے سلام کو دیکھ کر مسلمان سمجھیں۔ تو ایسی صورت میں ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے۔ باقی رہ گئے ذاکرین ہیں، کچھ مقررین ہیں، چند آدمی، اگر انہوں نے توہین کی ہے تو وہ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نصیری کہتے ہیں، ان کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ٹیم کو، جس کے سربراہ حافظ کاظم رضا ہیں، چودھری نشان صاحب، چودھری صغیر صاحب اور یہ ساتھی سب مل کر ان کے خلاف مقدمات قائم کر رہے ہیں، ایف آئی آر قائم کر رہے ہیں۔ ان کے ویڈیو وغیرہ جو ہیں وہ حکومت کو بھی بھیجتے ہیں، قرآن بورڈ کو بھی بھیجتے ہیں، متحدہ بورڈ کو بھی بھیجتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ 3-4 آدمی ہیں اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو لوگ ان کی ایف آئی آر کٹوا کے ان کو گرفتار کرا رہے ہیں۔ چھوڑنے والے آپ، مہاریں ان کی ترک کرنے والے آپ، ان کی سفارش کرنے والے آپ، اور اس کے بعد ان کو بھیج بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا کرتا حکومت کا اپنا ہی ہے، پتہ نہیں کیا سیاست ہے، لیکن آپ اپنے حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ پرامن رہیں، کسی کے خلاف زبان نہ کھولیں، اس طرح کسی کے مقدسات کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اسلام حقیقی بھی آپ کے پاس ہے، پیار سے، محبت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں، ان کو تبلیغ کریں۔ پاکستان بنانے والوں میں بڑے آپ ہیں، لہذا پاکستان کی حفاظت بھی آپ کا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ 2-3 دن کے نوٹس پر ملک کے خطہ خطہ سے آپ تشریف لائے۔ آپ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔